إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور یہ نہیں کہا تھا کہ أَنِ اعْبُدُونِی میری عبادت کرنا، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اور یہاں شیطان جو ہے ان اللہ کو چھوڑ کر جو بندہ کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، اس کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، وہ در حقیقت شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ اللہ کی عبادت نہ کریں، اور جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، ستاروں کو پوجتے ہیں، چاند کے آگے جھکتے ہیں، یا قبروں، مزاروں، درباروں پر بتوں کے آگے جھکتے ہیں، وہ ان کی عبادت نہیں کرتے، در حقیقت وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف میری ہی عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، دعا مانگنا عبادت ہے۔ اب جو بندہ قبر کے پاس جا کر قبر والے سے دعا مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتے اور ان کے واسطے اور وسیلے سے سنتے ہیں، وہ تو اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ میری عبادت کرنا ہے، مجھ سے مانگنا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو بندے مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو میں نے جہنم میں داخل کرنا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ ہمیں جنت دیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اضل، اس نے گمراہ کیا، اس شیطان نے، منکم، تم میں سے، جبلا کثیرا، بہت زیادہ لوگوں کو، افلم، کیا پس نہیں، تکونو، ہو تم، تعقلون، عقل رکھنے والے، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کتنے لوگوں کو اس نے راہ حق سے ہٹا دیا ہے اور ان کو اپنے پیچھے چلا لیا۔ ہاذہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم، التی، وہ جو، کنتم، تھے تم، توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کرو گے نا تو یہ جہنم ملے گی۔ اس لوہا، آج داخل ہو جاؤ، الیوم، آج کے دن، آج داخل ہو جاؤ اس میں، بما کنتم، بسبب اس کے جو تھے تم تکفرون، جھٹلاتے، اس جہنم کو جھٹلاتے تھے نا، تم کہتے تھے نا کوئی جہنم نہیں ہے، بس یہ زندگی ہے، دیکھا جائے گا جب موت آئے گی، اب دیکھ لو اس کو اور اب اس میں داخل ہو جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم، بس آج کے دن، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہ پر، وتکلمنا، اور ہم سے باتیں کریں گے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وتشہد، اور گواہی دیں گے، ارجلہم، ان کے پاؤں، بما کانوا، جو تھے وہ، یکسبون، کماتے، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بول کر بتائیں گے کہ اس نے ہاتھ سے کیا کیا تھا، پیر کہاں چل کر گئے تھے، جسم کا ایک ایک عضو بول کر بتائے گا کہ اس جسم کے ساتھ ہم کیا کرتے رہے۔ اور یہ جو منظر ہے نا، یہ آخری درجہ ہے۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا نا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سب سے پوچھیں گے، اور اس دن جو مجرم ہوں گے، جن لوگوں کی دنیا میں عادت ہوتی ہے وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کام کر کے مکر جاتے ہیں، چوری کی مکر گیا، ڈکیٹی ڈالی مکر گیا، وہاں پر ایسے مجرموں کی جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلائیں گے نا، وہ مکر جائیں گے، کہیں گے ہم نے تو نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العالمین وہاں پر ان کو دکھائیں گے، ویڈیو سی ڈی لگا کر، ایل سی ڈی وہاں پر لگے گی، اور سب اللہ تعالیٰ وہ منظر دکھا دیں گے کہ یہ تو کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ کئی مجرم ہوتے ہیں نا ایسے، سب کچھ دیکھنے کے بعد، دلائل آنے کے بعد پھر بھی نہیں مانتے، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اور قرآن میں یہ مضامین کئی مقامات پر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو، انبیاء کو بلائیں گے، انبیاء گواہی دیں گے، اور شہداء گواہی دیں گے، اللہ کے نیک اولیاء وہ گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو بتایا تھا، ہم نے ان کو روکا تھا، یہ نہیں رکے تھے، ہم نے کہا تھا اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ وہ ساری گواہیاں، دلائل البراہین مکمل ہونے کے بعد بھی کچھ مجرم پھر ایسے ہوں گے جو پھر بھی نہیں مانیں گے، وہ آگے سے اپنے اعتراضات پیش کریں گے۔ جس طرح دنیا کی عدالت میں ہوتا ہے نا، کوئی مجرم بڑا سخت ہے اور آگے سے وہ مان نہیں رہا، اور جج اسے بار بار دلائل دیتا ہے، لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو نے یہ کیا، وہ پھر بھی نہیں مانتا۔ پھر جب جج کو غصہ آتا ہے نا، فیصلہ کرنے والے کو غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اس کا منہ بند کر دو،
یہ زیادہ بولتا ہے، بند کر دو اس کا منہ اور پکڑ کر لے جاؤ، اس کو باندھ دو۔ اس دن قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کو غصہ آئے گا ایسے مجرموں پر جو آگے سے بول رہے ہوں گے اور کیا اپنے عذر پیش کریں گے کہ ہم نے تو نہیں کیا تھا، اصل میں یوں تھا، فلاں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم، بس آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دو، بند کر دو ان کے منہ۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے منہ بند کرو، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے وتکلمنا ایدیہم، ہم سے پھر ان کے ہاتھ بول کر بتائیں گے۔ ہاتھ بولے گا کہ اللہ ہاں اس نے یہ ہاتھ فلاں جگہ لگایا تھا، فلاں چوری کی تھی، فلاں کام کیا تھا ان ہاتھوں سے۔ جسم کا ایک ایک عضو بول کر بتائے گا کہ یہ پیر فلاں پر چل کر گئے تھے، یہ اس کا جسم فلاں جسم کو ٹچ ہوا تھا، فلاں کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا، فلاں بدکاری کی تھی، وہاں منہ کالا کیا تھا، یہ جسم کی انگلیاں، یہ پور۔ آج تو جدید دور ہے نا، یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ انگلیاں جہاں پر ٹچ ہو نا، تو وہ جگہ آج کل سسٹم جدید دور میں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہاتھ یہ کہاں پر لگا ہے۔ ہاتھ پھر بولیں گے اور بتائیں گے کہ اللہ یہ فلاں فلاں جگہ پر لگتا رہا، اور موبائل پر یہ ٹچ ہوتا رہا، اور کیا کیا چیزیں دیکھتا رہا۔ آج پتہ نہیں کیا کچھ نیٹ پر بےہودگیاں اور گندگیاں موجود ہیں۔ اس دن جب سب کچھ سامنے آئے گا پھر پتہ چلے گا کہ ہم تنہائیوں میں کیا کیا کرتے تھے۔ تو آج وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے کیے کا اعتراف کر کے توبہ کر لیں اور اللہ سے معافیاں مانگ لیں اور اللہ کو دنیا میں ہی منا لیں، ورنہ قیامت کے دن کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج اللہ کے سامنے مان جائیں اور کہہ دیں اللہ کہ ہم مجرم ہیں، ہم باغی ہیں، ہم نے تیری بڑی بغاوتیں اور نافرمانیاں کی، تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں، ورنہ یہ دن جو ہے یہ بہت سخت دن ہوگا۔ اس دن کوئی نہیں بچ پائے گا، جب ہاتھ بولیں، پیر بولیں، جسم کا ایک ایک عضو بول کر بتائے کہ اللہ اس نے کیا کیا تھا، اس دن پھر انسان کیا کرے گا۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔